بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی پوری فضیلت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اعتکاف کی بھی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جانا، اس کے درجات مختلف ہیں۔ اگر پوری فضیلت حاصل کرنا ہے تو 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ یوں تو ایک دن کا بلکہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنے کی یہ معنی ہے کہ رؤیت ہلال تک اب کبھی 10 ہوں گے اور کبھی 9 ہوں گے، 9 دن ہوں گے۔ اگر 30 کا چاند ہے تو 10 دن ہوں گے، اگر 29 کا ہے تو 9 ہی دن ہوں گے۔ مگر شارع کی کیا رحمت ہے کہ دونوں صورتوں میں خواہ 10 دن ہو یا 9 دن، عشر اخیر رکھا اور فقط نام ہی نہیں رکھا بلکہ ثواب بھی 10 دن کا دیا۔ اعتکاف میں رحمت دیکھیے کہ اعتکاف میں حاجتوں کو خدا نے منع نہیں کیا، ان کی قضا کرنے کے لیے مساجد سے باہر نکلنے کی اجازت بھی دے دی۔ پھر بھی اگر کسی سے نہ ہو سکے تو اس کا قصور ہے اور اس اجازت کی طرف اشارہ لا تباشروہن ہے، کیونکہ نہیں شے سے ہوتی ہے جو پہلے محتمل ہو، اور یہ ضروریات شرعیہ سے معروف ہے کہ مسجد کے اندر مباشرت ناجائز ہے۔ پس یہ دخول دال سے ہے اس پر کہ خروج بعض اوقات میں جائز ہے، اور اسی خروج میں احتمال تھا مباشرت کا، اسی لیے اس سے منع فرمایا۔ اتنا تو قرآن ہی سے معلوم ہو گیا، آگے حدیث سے نے تفصیل بیان کر دی کہ کس حاجت کے لیے خروج جائز ہے، اور مباشرت کے لیے خروج کا جائز ہونا خود قرآن کا مدلول ہے، اور دوسرے حاجات طبعیہ و شرعیہ کے لیے خروج کا جائز ہونا دوسرے دلائل شرعیہ سے جائز ہے۔ اعتکاف کے دوران مباشرت سے منع کرنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ اب رہا دونوں میں فرق، سو بات یہ ہے کہ مباشرت میں چونکہ حاجت خفیف ہے، اسی لیے لا تباشروہن سے مباشرت کی ممانعت کر دی، اور کھانے پینے کی حاجت شدید ہے، اس کی کرنے کی بھی اجازت دی۔ مثلا مسجد کے اندر کھانے کی اجازت ہے، کھانا لانے کی اجازت کب ہے؟ اور کھانا لانے کی بھی اجازت دی جب کوئی لانے والا نہ ہو، یا اجرت گراں مانگتا ہو، یا کسی سے درخواست کرنے میں اس کی زیادہ خوشامد کرنے کی ضرورت واقع ہو، بالخصوص امام کے قول پر، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی رفیق سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں، جب مانگنے میں ذلت ہوگو فتویٰ میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ تیمم کے جائز ہونے کا دار و مدار اس پر رکھا گیا کہ غالباً گمان یہ ہو کہ نہ دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ملنے والے کے پاس ہیں مگر ان پر اس کی اطاعت واجب نہیں، اور یہ شخص وضو کرنے پر قادر نہیں، تو امام صاحب کے قول پر تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ اسے قدرت نہیں کہتے۔ گو فتویٰ یہاں بھی
اسی اوپر کی تفصیل سے ہے، لیکن امام صاحب کی اصلی رائے وہی ہے۔ ان کی نظر اس پر گئی کہ کسی سے مانگتے اور درخواست کرتے غیرت بھی آتی ہے، بے خدا ہمسایہ کی سفارش و امداد سے جنت جانا عذاب دوزخ کے برابر ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اندر وہ رنگ غالب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا کہ کوڑا بھی گھوڑے پر سے گر جائے تو کسی سے مت مانگو، خود اتر کر اٹھاؤ۔ تو اگر کوئی کھانا لانے میں نخرہ کرے یا اجرت زیادہ مانگے تو خود جا کر لے آؤ۔ اسی حساب سے شاید امام صاحب نے کہا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔